أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ یہ سورہ الذاریات کی آخری رکوع کی آیات ہیں۔ اس آیت کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حصر کا صیغہ ہے، گویا بریکٹ کے اندر اس کو بند کر دیا کہ میں نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اس بات کو اگر انسان جان جائیں کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، کوئی نہ کوئی میرا خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، آخر اس نے کیوں پیدا کیا ہے، کبھی تو غور کرے۔ اور جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، آپ غور کریں وہ کیسے سیدھا ہو سکتا ہے، وہ کیسے کامیاب ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر ہمارے بنانے والے نے بتایا ہے، کیونکہ وہی بتا سکتا ہے جس نے بنایا ہے۔ کیا سرائیاں تو بہت کی جا رہی ہیں، کیا سرائیاں ہیں کہ انسانوں کو پیدا کیا درد دل کے واسطے۔ کوئی کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا ہوئے جی، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ خدمت خلق کے لیے پیدا ہوئے جی، کوئی کہتے ہیں نہیں تم سارے غلط ہو، یہ انسانوں کو کیا، اس دنیا کو، پوری کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر ایک اپنی ڈگڈگی بجائے جا رہا ہے۔ صحیح بات وہی بتا سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ کیوں بنائی ہے، اس سے زیادہ کس کو پتا ہوتا ہے؟ تو وہ بنانے والا ہمارا خالق مالک بتاتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ میرے بندے ہیں، میرے بندے رہیں گے، میری بندگی کریں گے، میری اطاعت کریں گے، صرف میرے ہو کے رہیں گے بس۔ اور جب تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے، میرے ہو کے رہیں گے، میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں، میرے علاوہ کسی اور کی طرف رخ نہ کریں، کوئی بھول چوک ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو مالک کی طرف پلٹیں، بار بار پلٹنے والے، بار بار رجوع کرنے والے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو ہر دور کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، انبیاء کے ذریعے یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور قوموں کی ایک عظیم اکثریت نے اس بات کو نہیں مانا ہے۔ ہر قوم نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے خیر خواہ نبی کو کیا جواب دیا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ پچھلی آیات کے اندر فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ مالک فرماتا ہے یہ دو لفظ تو لازمی بولے انہوں نے، اور بھی کتنی باتیں بنائی ہوں گی، کتنی گالیاں دی ہیں، کتنے الزامات لگائے ہیں، کتنی تکلیفیں دی ہیں انبیاء کو، لیکن یہ دو باتیں ایسی ہیں جو ہر قوم نے مشترکہ طور پر کہی ہیں، اور مالک نے اس انداز سے اس کو بیان کیا اتواصوا بھی، کیا یہ بعد میں آنے والوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ یہ بات ضرور کہنی ہے، جو بھی تمہیں ایمان کی بات بتائے، توحید کی بات بتائے، تمہارے مالک اور خالق کی بات کو بتائے، یہ بات لازمی کہنی ہے اس کو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ ساحر او مجنون، یا تو یہ جادوگر ہے، یہ جادو کر دیتا ہے، جو بھی اس کی بات غور سے سنتا ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے گویا اس پر یہ جادو کر دیتا ہے، اور پھر اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو یہ صاحب بیان کرتے ہیں، پھر اپنے معبودوں سے برگشتہ ہو جاتا ہے، پھر باپ دادا کے دین کا لحاظ نہیں کرتا ہے، نہ کسی دوستی کا لحاظ کرتا ہے، نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے، نہ کسی دنیاوی مفادات اور لالچ کے اندر یہ آتا ہے، بس ایک ہی دن اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، بس پھر یہ اللہ کا ورد کرتا ہے، اسی کی طرح وہ بھی باتیں کرتا ہے، وہ بھی ہمارے معبودوں کو چھیڑتا ہے، وہ بھی ہمارے دین کے اوپر عیب لگاتا ہے، گویا اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔
اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو یہ خود مجنون ہے، کسی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے، کسی اور نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے، اس جادو کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ورنہ کوئی انسان ہوش و حواس کے اندر تو ایسی بات نہیں کر سکتا ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے معبودوں کو توڑا پھوڑا تو قوم آئی، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے معبود ان کے داتاؤں، دستگیروں اور مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کی درگت بنی ہوئی ہے، کسی کا بازو نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، تو اس کے بعد وہ قوم آ کے کہتی ہے کس نے یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی بڑا کوئی ظالم ہے جس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو ان کے خلاف بولتے میں نے دیکھا، یہ اسی کا کام ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ جب یہ گفتگو ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ خود تراشے گئے ہیں، اور کسی وقت میں ان کی خبر لوں گا جب تم ادھر نہیں ہوں گے تو قوم نے کہا کہ ابراہیم تو سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا ہے یا ہنسی مذاق کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بالکل سنجیدگی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں، ہوش و حواس کے اندر باتیں کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے قوموں نے اس بات کو جٹلایا ہے کہ ہوش و حواس کے اندر تو کوئی بندہ یہ باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ ہم تو ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، کسی کو داتا کا لقب دیا ہے، کسی کو دستگیر ہے، کسی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، اور یہ اٹھ کے کہنا شروع ہو گئے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ہستی ہی نہیں ہے، ان سے مانگنا جہالت ہے، ان کی قبروں کے سامنے جھکنا، چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، یہ بیوقوفی ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کسی نے ان کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ تو یہ دو القاب دیتے رہے۔ مالک فرماتا ہے انہوں نے کیا ایک دوسرے کو نصیحت کر کے گئے یہ قومیں کہ یہ بات ضرور کہنی ہے۔ پھر مالک خود بتاتا ہے بل ہم قوم طاغون، یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ طاغوت پرست ہیں، اصل میں یہ حدیں کراس کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو اپنے خیر خواہ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرے، جو ان کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے کہ دیکھو تم یہ بات مان لو، تم جنت میں جاؤ گے، تم جہنم سے بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی تم اچھے انسان بن جاؤ گے، اچھا معاشرہ قائم ہوگا، افراتفری ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امن و سکون آ جائے گا، یہ بات ایک مان لو، ان کے فائدے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو انسان آگے سے کبھی مجنون کہے، کبھی ساحر کہے، کبھی کذاب کہے، تو یہ ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو بہت ہی زیادہ بہکے ہوئے ہوں۔ فرمایا فتولی عنہم فما انت بمعلوم، کہ ان سے اب تھوڑا سا یعنی ان کو موقع دو، ان سے ذرا درگزر کرو، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، ان سے ذرا رخ پھیر لو، اور تمہارے اوپر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اگر تم ان کے اتنے خیر خواہ ہو اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ایک دم پیچھے پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا ان کو موقع دو، اور عنقریب یہ بھی جان جائیں گے، تو آپ سے ذرا برابر نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنمیوں کے بارے میں، یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، یہ اللہ کے عذاب میں کیوں آ گئے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بتایا، فرمایا وَذْكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ، بہرحال آپ نصیحت کرتے رہیں، جو ماننے والے ہیں، مومن ہیں، ان کے اوپر آپ کی باتوں کا بہت ہی اچھا اثر ہوگا، ان کے ایمان میں تازگی آئے گی، نکھار آئے گی، اور ان کو بات سمجھاتے رہیں، قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں تو ان کو فائدہ پہنچے گا۔ باقی ان کے نہ ماننے کی وجہ سے کام نہیں چھوڑنا ہے، دعوت کا کام جاری رہنا چاہیے۔ اور پھر اگلی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ امتحان کی زندگی ہے، یہ امتحان بالغیب ہے، ابھی بس نقد کا سودا ہے، یہ کیش کے شوقین ہے، نقد ان کو جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا یہ اجر ملنے والا ہے، وہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے، انسانوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ فجر کی صلاۃ کا کیا اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور عشاء کی صلاۃ کا کیا اجر انہوں نے تیار کر کے رکھا ہے، یعنی مشکل وقت ہے، یہ دونوں سونے کے گویا ٹائم ہوتے ہیں۔ عشاء کے وقت انسان سونے کے لیے جلدی کرتا ہے کیونکہ دن کا تھکا ہے، کام کیے ہیں، اب سونے کو دل کر رہا ہے، لیکن اس وقت کوئی اللہ کے لیے صلاۃ کے لیے جائے، یا فجر اٹھنے کے وقت اپنی نیند توڑ کے پھر صلاۃ کے لیے جائے، مسجد میں جائے، مومن امام کے پیچھے صلاۃ پڑھے۔ یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، کافروں مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو اجرتی ہوں، جو مسلک پرست ہوں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، مخلص مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ مخلص مومنوں کی کسی علاقے کے اندر مسجد ہے اور وہاں اگر کوئی مومن نہیں جاتے ہیں تو ان کو گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ کاش تمہیں پتہ چل جائے اس کا اجر کتنا ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو تمہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے،
ویسے جسم ذرا بیمار ہے، لاغر ہو گیا ہے، چل نہیں سکتے، پاؤں میں درد ہے، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کتنا ہے تو تم گھٹنوں کے بل بھی چل کے مسجد میں آؤ، پھر تمہیں پتہ چلے۔ یہ ترغیب دلانے کے لیے اصل میں یہ معاملہ ہر جگہ اسی طریقے سے، کاش انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی سنجیدہ بات ہے، یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ آخرت کے نقطۂ نگاہ سے یہاں دنیا میں معاملہ پیش کرتا ہے۔ انسان ہے، یہ دنیا کی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، ویلیو بھی کرتے ہیں دوسرے بندے کی تو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، آخرت کے نقطۂ نظر سے نہ خود کام کرتے ہیں نہ دوسروں کی ویلیو کرتے ہیں، چونکہ ایمان نہیں ہے ان کا آخرت کے اوپر۔ لیکن جن کا ایمان ہے آخرت کے اوپر، وہ ہر چیز کو آخرت کی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد یہ زندگی، چند دنوں کیا چند لمحوں بعد بھی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یہ ایک پردہ ہے، یہ پردہ جیسا ہٹے گا، دوسری دنیا کے اندر جیسا انسان قدم رکھے گا، دوسری دنیا کے اندر جیسا پہلا قدم رکھیں گے، وہ غیب جیسا شہود بنے گا، اسی وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے میں کیا کھو کے آیا ہوں یا کیا کما کے لایا ہوں۔ اس وقت انسان خواہش کرے گا ایک دفعہ مجھے دنیا میں واپس کر دے، اے اللہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں واپس کر دے، میں وہ کام کروں گا جو تیرا حکم ہے، تیرے دین کے مطابق تیری اطاعت کروں گا، تیرے رسول کی اطاعت کروں گا، تیرے نبی کی سنت کے اوپر چلوں گا۔ اس وقت یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن اس وقت کہا جائے گا ہرگز نہیں۔ یہی بات تمہیں دنیا کے اندر بتائی جاتی تھی، یاد دہانی کرائی جاتی تھی، ہر روز کرائی جاتی تھی، ہر ہفتے کرائی جاتی تھی، ہر مہینے کرائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حجت تمہارے اوپر تمام ہے، اس وقت تو ذرا سوچنے کے لیے تیار نہیں تھا، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج سب تمہاری نظر بڑی تیز ہے، آج تو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیجو، واپس بھیجو، اب میں وہ کام کروں گا، اب وہ ساری باتیں یاد آ گئی ہیں۔ ہرگز نہیں، فرمایا ہرگز نہیں، کاللہ انہا کلمۃ وہو قائلھا، یہ ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکلے جا رہی ہے، ہرگز اب تمہیں دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کی بے بسی دیکھو اللہ کے بندوں میرے بھائی، اس وقت کتنے بے بسی کا عالم ہوگا اس کو سب کچھ سمجھ آ گئی، ساری تفسیریں اس کو سمجھ آ گئی، عربی کی گردانیں اس کو سمجھ میں آ گئی، زندگی کا مقصد سمجھ گیا ہے کہ میں کس لیے آیا تھا اور میں کیا کرتا رہا ہوں۔ مجھے اللہ نے جو توانائیاں دی تھیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھیں، موقع دیا تھا، سمجھانے والے آئے تھے، کتابوں کے ذریعے رہنمائی کی گئی تھی، میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی، اور حقیر دنیا کی خاطر میں کتنا سنجیدہ تھا، اور اس کے لیے میں نے کتنا وقت لگایا اور کتنی کوششیں کی، کتنی میٹنگیں کی۔ یہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، کتنی میٹنگز ہوتی ہیں دنیا کمانے کے لیے، بڑے بڑے افسروں کی میٹنگز ہو رہی ہیں، جی یہ ہماری میٹنگ ہے، جی یہ طے کرنا ہے، اس میں سارے اپنے پروجیکٹس ڈسکس کیے جاتے ہیں، کتنی سنجیدگی ہوتی ہے۔ کاش کوئی اللہ کے لیے بھی، اللہ کے دین کے لیے میٹنگ کرے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اس وجہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو ہم سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے قیام کے لیے ہم نے کیا کیا منصوبہ بندیاں کرنی، اس پر کوئی میٹنگ ہو۔ کاش یہ میٹنگ اللہ کو مبارک میٹنگ ہے، اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائی، اس پر وقت جو صرف ہوگا وہ صحیح معنوں میں آپ کی سمجھداری کا ثبوت ہے۔ اور اگر آپ ثانوی حیثیت دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی چلتا رہے گا، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بس نماز کے لیے کبھی آ جاتے ہیں، اور یہ بس چل رہا ہے معاملہ اس طرح، تو یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا، یہ آپ خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ لہٰذا سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اور مزے کی بات یہ دیکھیں جس کے لیے اتنی تھک و دو ہو رہی ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ مالک فرماتا ہے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمے نہ ہو، جس کی روزی ہمارے ذمے نہ ہو، اور ہم جانتے ہیں وہ کہاں رہتا ہے، اس پر بھی ذرا غور کریں۔ یعنی صرف ہمارے ذمے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ ہم کر یہاں آ کے لے جاؤ، نہ، فرمایا پہنچانا ہمارے ذمے ہے، اس کی جگہ جہاں وہ رہتا ہمیں معلوم ہے، وہاں تک پہنچائیں گے اس کی روزی۔ تو جس کا ذمہ لیا ہوا اس کے لیے اتنی فکر، اور جس کا ذمہ نہیں ہے اسی کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ اللہ کے بندوں، دیکھو دنیا کے اندر کوئی پیکج جب دیا جاتا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے، کسی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، پیکج لکھی ہوتی ہے، سیلری لکھی ہوتی ہے، اور کتنا بندہ خوش ہوتا ہے اس کے لیے اگر سلیکشن ہو جائے، انٹرویو میں پاس ہو جائے، اور کہتے ہیں بڑی زبردست کمپنی ہے جی، یہ کنٹریکٹ جب کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور رب العالمین جو کنٹریکٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ کہ اس فیلڈ کی طرف آؤ، اس معاملے میں اپنی توانائی لگاؤ اور یہ سودا کرو اللہ کے ساتھ، اپنی جان اور مال، اور سودا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق کیا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی چیز دے گفٹ کے طور کے اوپر، گفٹ کے طور پر کسی کو کوئی گاڑی دے دیا اگر اس نے، اور پھر اسی کو کہے کہ یہ گاڑی تم مجھے بیچو اور بہت بڑی قیمت تمہیں ملے گی اس کی،
اور مزے کی بات بیچو صرف تم سودا طے کرو رہے گی تمہارے پاس. اندازہ لگائی اس سے بڑا کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ اور وہ انسان سودا کرنے کے بعد یا تو وہ سودا ہی نہ کرے، کتنا بڑا بیوقوف ہے، اور اس سے بڑا بیوقوف ہے کہ سودا تو کر چکا ہے اور اس گاڑی کو پھر آگے کسی اور کے ہاں بیچ دے، کسی دشمن کے ہاں بیچ دے. تو بتاؤ بکی ہوئی چیز کو بیچنا کتنا بڑا جرم ہے. یہ جان تو بکی ہوئی چیز ہے مومن کی، یہ مال تو بکا ہوا ہے مومن کے لیے. اس کے لیے غور و فکر کرو اللہ کے بندو، اگر صحیح معنوں میں جنت کے شوقین ہو. باقی صرف شوق اور دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے. یہ ہوتا ہے پریکٹیکل کرنے سے ہوتا ہے. جب تک عملی طور پر آپ نہیں کریں گے، میدان میں نہیں آئیں گے، تو یہ دعائیں اور یہ جناب جنت کی خواہشیں اور جہنم سے بچنے استغفر اللہ پڑھنا آپ کو کام نہیں آئے گا. میں صاحب آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ کی بات پر ہمیں یقین آ جائے. یہ غیب کا پردہ پیچھے ہٹنے سے پہلے ہمیں پوری طرح یقین آ جائے. اپنی کمیوں کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگیں اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. یہ بھروسہ، توکل، صبر، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے دین کے راستے میں آؤ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر توکل کرو اللہ کے اوپر. تعداد سے مروب نہیں ہونا ہے، دوسروں کے وسائل سے مروب نہیں ہونا ہے. جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ نوازے گا اور بالکل ایک بندہ بھی اگر نہ مانے گا پھر بھی تمہارا اجر اللہ کے یہاں لکھا جائے گا اور بہت بڑا اجر آپ کو ملے گا. یہ بات صرف یقین کی ہے. اتنا بڑا پیکج اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بہت بڑی بادشاہی کا حوالہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. زمین اور آسمان جتنے بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑے بڑے فلیٹ اور بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے باغیچوں اور ہمیشہ کی جوانی اور پھر ہمیشہ کی زندگی کے وعدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ کے بندو، یہ چند دنوں کے بدلہ جو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دے رہا ہے، بتائیے اس سے بڑا کوئی پیکج ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کی رحمت اور شفقت کا انداز دیکھیے کہ کتنا مہربان ہے انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ. کہ اگر اس کو اس اینگل سے بات نہیں سمجھ آئی ہے تو دوسرے اینگل سے سمجھایا کہ دیکھو اگر اس راستے میں تم نہ آئے، یہ تم نے طریقہ اختیار نہ کیا تو بڑا عذاب ہے تمہارے لیے، اس کے اندر تم چلے جاؤ گے، بہت بڑی جیل ہے، بہت بڑا خوفناک وہاں عذاب ہے، ادھر چلے جاؤ گے. تو بتائیے پھر بھی انسان ٹس سے بس نہ ہو تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف انسان ہو سکتا ہے؟ مالک فرماتا ہے کہ آپ یہ کام کریں جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. ما اريد منهم من رزق، ہم ان سے رزق، ہم سے مال نہیں چاہتے ہیں. وما اريد ان يطعمون، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ مجھے کھلائیں. باقی جن کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں یہ تو تم سے مال مانگتے ہیں، خاص کر تمہارے مولوی اور پیر، تمہارے لیڈر. یہ تو مال کے اوپر، تمہارے مال کے اوپر نظر ہے ان کی، اور تم ان کو کھلاتے ہو. لیکن دوسری طرف تمہارا مالک اور خالق اپنی طرف بلا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا مجھے کھلاؤ، بلکہ میں تمہیں کھلاتا ہوں. اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ وہ ایسا ہے، وہ الرزاق ہے، وہ روزی دینے والا ہے. اور وہ جو تمہیں اپنی پارٹی کی طرف بلا رہا ہے کہ میری اس پارٹی کے اندر شامل ہو جاؤ اور تم اللہ کے دشمنوں، میرے دشمنوں اور تمہارے دشمن جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرو، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ تمہاری وجہ سے ہے. میں تو قوت متین کا مالک ہوں، میں چاہوں تو ایک لمحے کے اندر ان کو ختم کر دوں. صرف ارادہ ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کا، صرف ارادہ ان کو ختم کرنے کے لیے. یہ جو آپس میں اللہ لڑا رہا ہے یہ مومنوں کے فائدے کے لیے. اللہ کے بندو، جو حکم بھی وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو تمہاری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ روزے کی، نہ حج اور عمرے کی. وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہے روزے رکھو، نمازیں پڑھو، یہ سارا معاملہ کرو تاکہ تمہیں نوازا جائے، تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. تمہارا اپنا فائدہ ہے. اس معاملے میں جو کمی کوتاہی کر رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے. یہ نقطے ہیں اللہ کے بندو. یہ دعوت اٹھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دعوت ہے. آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا ہی مسئلہ یہ ہے کہ دین بگاڑنے والے یہی ہمارے علماء ہیں جو پگڑی باندھ کے آئے ہیں، ٹخنے ننگے کر کے آئے ہیں، ڈگریاں لے کے آئے ہیں اور مخرج ٹھیک کر کے آئے ہیں، اور پھر قرآن سے اس طرح دور کر رہے ہیں. ان کے درس میں سنتا ہوں مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے، کتنے کتنے باصلاحیت لوگ ہیں لیکن اس ایمان عقیدے کی طرف نہیں آتے ہیں. اگر کوئی ایمان عقیدے کی بات کرتے بھی ہیں تو باطل کو ملا کے پیش کرتے ہیں ساتھ، کوئی بالکل علیحدہ کر کے معاملہ نہیں کرتا ہے. قد تبین الرشد من الغی والا معاملہ نہیں ہے. ہدایت کو علیحدہ کر کے بیان کرے اور گمراہی کو علیحدہ کر کے بیان کرے اور گمراہی سے بیزاری کا اعلان کرے. اس طرح کوئی کرنے والے نہیں نظر آتے ہیں. جتنے بھی ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار کو سنا ہے، کہیں نہ کہیں ایمان کی بھی باتیں، توحید کی بھی باتیں، بیچ میں شرک کی بھی باتیں، وحدت الوجود کی بھی باتیں، صوفیوں کا دفاع کی بھی باتیں چل رہی ہیں. اسی طرح علی انجینئر صاحب ہیں، کفر و شرک بھی ان کا ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی تمہارے بڑوں نے چشتی رسول اللہ کے نعرے لگوائے ہیں، تمہارے بڑوں نے تھانوی رسول اللہ کے اور اشرف رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں، کتابوں سے ثابت ہے. پیر میر علی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملہ کیا، اس طریقے سے یہ ہے. اور بڑے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں میں انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے بھی دیتا ہوں. تو بتاؤ تمہارا کیا تعلق ہے پھر اللہ کے ساتھ، جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے
اور دین کو بگاڑا ہے، وہ تمہارے رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، اور تمہارے لیڈر بھی ہیں، تمہارے امیر صاحب بھی ہیں، تمہارے جناب امام صاحب بھی ہیں. تو بتاؤ پھر اللہ کے ساتھ کیا؟ کوئی ایسا اٹھے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ان طاغوتوں کا کفر کرے اور اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں. بس اس طرح کے لوگ جب اکٹھے ہو جائیں گے، اور اکٹھے ہو رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بات اٹھ رہی ہے اور یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی. یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے کو کہ مالک نے ہمیں اس دعوت کے ساتھ چمٹا دیا ہے، ورنہ مالک بے نیاز ذات ہے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، یاد رکھیے اللہ کسی اور سے کروائے گا، اس نے یہ کام کروانا ہی کروانا، یقین کیجئے. ایسے خوش نصیب اٹھیں گے، ان کا ذکر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر سورہ المائدہ کے اندر. مالک فرماتا ہے اگر تم دین کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے ہو تو تم مرتد ہو جاؤ، گویا مرتد ہو اللہ کی نگاہ میں. اگر تم دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہو تو تم گویا دین کو چھوڑ، تمہیں اچھا ہی نہیں لگا یہ دین، اس کا مطلب ہے. مالک فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ فلاں کیا کہے گا، جی فلاں کیا کہے گا، جی فلاں، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کو میں لاؤں گا، مالک فرماتا ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا فرماتا ہے. یہ صحیح معنوں میں اللہ کا فضل ہوتا ہے. جو صحیح معنوں میں دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے ان کے اوپر. اللہ کے فضل کو محسوس کرو اور اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو. بڑے بڑے آئے ہیں لیکن جب تھوڑا سا پریشر پڑا ہے یا دنیا کی طرف جھکے ہیں، پھر نہ شکری کا انداز انہوں نے اختیار کیا. میرے پیارے بھائیو، یہ چند لمحوں کا معاملہ ہے، اس کو سنجی. نمبر 1 مسئلہ دو اس کو، تاکہ محسوس ہو کہ یہ نمبر 1 مسئلہ ہے آپ کا، پوری طرح محسوس ہو، مومنوں کو بھی اور دوسروں کو بھی محسوس ہو جائے کہ دیکھو یہ آخرت کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.